قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفضل ب27 درجة. سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: باجماعت نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی عمل کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ یہ فلاں عمل کے مقابلے میں اتنے درجہ افضل ہے، تو وہ اس انکشاف کی بنا پر فرماتے ہیں جو اللہ تعالی جل شانہ کی طرف سے اس سلسلے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیا جاتا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ نماز باجماعت کی فضیلت اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجہ زیادہ ہے، اور اس کا ثواب 27 گنا زیادہ ملنے والا ہے، وہ حقیقت ہے جو اللہ تعالی جل شانہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر منکشف فرمائی۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل ایمان کو بتلائی۔ اب صاحب ایمان کا مقام یہ ہے کہ وہ اس پر دل سے یقین کرتے ہوئے ہر وقت کی نماز جماعت ہی سے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اس حدیث سے ضمن یہ بھی معلوم ہوا کہ اکیلے پڑھنے والے کی نماز بھی بالکل کالعدم نہیں ہے، وہ بھی ادا ہو جاتی ہے، اور یہ بھی یقیناً بہت بڑا خسارہ اور بہت بڑی معرومی ہے۔ باجماعت نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ اگر 2 آدمی بھی ہوں تو جماعت قائم کی جائے، ان میں ایک امام بنے اور دوسرا مقتدی۔ جیسا کہ سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اثنان فما فوقہما جماعہ، 2 یا 2 کے اوپر جماعت ہے۔ باجماعت نماز کی فضیلت کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چند احادیث بیان کی جاتی ہیں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جب آدمی اچھی طرح وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے اور اس طرح جاتا ہے کہ نماز کے سوا کوئی دوسری چیز اسے نہیں لے جاتی، تو وہ جو قدم بھی اٹھاتا ہے اس کے ذریعے اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے اور ایک گناہ کا بوجھ ہلکا کیا جاتا ہے، اور پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس پر اس وقت تک سلامتی بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ باوضو رہتا ہے، اور اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں: اے اللہ اس پر سلامتی بھیج، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ تم میں سے ہر ایک جب تک نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جو اللہ تعالی کے لیے 40 دن نماز باجماعت ادا کرے اور تکبیر اولیٰ پائے، اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جائیں گی، ایک دوزخ سے دوسری نفاق سے۔
حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کامل ایک چلہ ایسی پابندی اور اہتمام سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کہ تکبیر اولا بھی فوت نہ ہو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نزدیک ایسا مقبول و محبوب ہے اور بندہ کے ایمان و اخلاص کی ایسی نشانی ہے کہ اس کے لیے فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ اس کا دل نفاق سے پاک ہے اور یہ ایسا جنتی ہے کہ دوزخ کی آنچ سے بھی وہ کبھی آشنا نہ ہوگا۔ اللہ کے بندے صدقی دل سے ارادہ اور ہمت کریں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ سے توفیق کی امید ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی عمل خیر کی 40 دن تک پابندی خاص تاثیر رکھتی ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح یعنی پورے آداب کے ساتھ وضو کیا، پھر وہ جماعت کے ارادے سے مسجد کی طرف گیا، وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ لوگ جماعت سے نماز پڑھ چکی ہیں اور جماعت ہو چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس بندے کو بھی ان لوگوں کے برابر ثواب دے گا جو جماعت میں شریک ہوئے اور جنہوں نے جماعت سے نماز ادا کی، اور یہ چیز ان لوگوں کے اجر و ثواب میں کمی کا باعث نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو جماعت کی پابندی کرتا ہے اور اس کے لیے پورا اہتمام کرتا ہے، اس کو کبھی ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ وہ اپنی عادت کے مطابق اچھی طرح وضو کر کے جماعت کی نیت سے مسجد جائے اور وہاں جا کر اسے معلوم ہو کہ جماعت ہو چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی نیت اور اس کے اہتمام کی وجہ سے اس کو جماعت والی نماز کا پورا ثواب عطا فرمائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کی کسی نادانستہ کوتاہی یا غفلت و لاپرواہی کی وجہ سے اس کی جماعت فوت نہیں ہوئی، بلکہ وقت اندازہ کی غلطی یا کسی ایسی وجہ سے وہ بیچارہ جماعت سے رہ گیا جس میں اس کا قصور نہیں ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ حالت اسلام میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کامل مومن کی حیثیت سے ملاقات کرے، اسے چاہیے کہ جس جگہ اذان دی جاتی ہے وہاں ان نمازوں کی حفاظت کرے، یعنی وہ نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اگر تم منافقوں کی طرح بلا عذر مسجدوں کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو گے تو اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے، اور اگر اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں بہت سے فائدے ہیں۔ نمبر ایک نماز پر 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 2، 5 وقت مسلمانوں کو آپس میں ملنا ہوتا ہے۔ نمبر 3، اس کی وجہ سے آپس میں اتفاق اور محبت ہونا۔ نمبر 4، دوسروں کو نماز پڑھتے دیکھ کر عبادت کا شوق ہونا۔ نمبر 5، نماز میں دل کا لگنا۔ نمبر 6، بزرگوں کی برکت سے گناہ گاروں کی نماز قبول ہو جانا۔ نمبر 7، بیماروں اور غریبوں کا حال معلوم ہوتا رہنا۔ مل کر نماز پڑھنے سے ایک خاص شان کا ظاہر ہونا۔ جماعت میں نہ شریک ہونا کن لوگوں کے لیے جائز ہے؟ عورتوں کو موجودہ زمانہ میں مسجد میں آنا اور جماعت سے نماز پڑھنا منع ہے۔ نابالغ بچے، بیمار کی خدمت کرنے والا، لولا، لنگڑا، اپاہج جس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں، بہت بوڑھا اور اندھا، ان سب پر جماعت میں حاضر ہونا لازم نہیں ہے۔ جماعت میں شریک نہ ہونے کے عذر: سخت بارش، راستے میں کیچڑ زیادہ ہونا، سخت جاڑ، رات میں آندھی کا آنا، سفر، کسی آدمی یا جانور کا خوف، قید ہونا، اندھا ہونا، اپاہج ہونا، ہاتھ اور پاؤں کا کٹا ہوا ہونا، بیمار ہونا، چلنے سے مجبور ہونا، بہت زیادہ بوڑھا ہونا، علم دین کے ضروری سبق اور تکرار کا فوت ہو جانا کہ جو پھر نہ ہو سکتا ہو۔ کون سی نمازوں میں جماعت سنت موقدہ ہے؟ تمام فرض نمازوں میں جماعت سنت موقدہ ہے۔ نماز تراویح میں سنت کفایہ ہے۔
تمام رمضان المبارک میں وطر کی جماعت مستحب ہے۔ امام کس کو بنانا چاہیے؟ جو شخص عاقل بالغ ہو اور نماز کے مسائل سے واقف ہو، قرآن مجید اچھا پڑھتا ہو، نیک ہو، متقی ہو، اس کو امام بنانا چاہیے۔ نابالغ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بدعتی، فاسق، جاہل، گنوار اور جو اندھا احتیاط نہ کرتا ہو، ادھر ادھر پھرتا ہو۔ عورت کے پیچھے مرد کی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جل شان ہم سب کو باجماعت نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین و شریعت کے تمام احکامات کو سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔